معروف روایت کے مطابق 6666 آیات کی تعداد ہے، حالانکہ کنفرم نہیں، ایک معروف روایت کے مطابق اختلاف بھی ہے۔ چلو تسی اس نو لے لو، حالانکہ بعض سورتاں پوری نازل ہوئی ہیں، رکوع بھی نازل ہوئے نے، تین رکوع بھی نازل ہوئے نے، کوئی مبارک آیات کدیاں بھی آئیاں نے، لیکن تسی اگر ایک آیت بھی جبریل پاک دے پھیرے تے لگاؤ تو پھر بھی 6666 مرتبہ ہی بندا ہے اگر جبریل پاک صرف قرآن لے کے آئے ہون۔ لیکن صاحبو 24,000 مرتبہ ڈبل کرو تو 12,000، پھر ٹرپل کرو تو 18,000، پھر جناب 4 گنا کرو تو 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ وچ آئے نے، قرآن لے کے ہی نہیں آندے رہے۔ جبریل کو پوچھو، اے جبریل اس شدرا دے مکین اور بیت المعمور دے فرشتیاں دے خطیب تے امام ہو کے، 7 لاکھ نبیاں دے صحابی ہو کے، کتب سماویہ دے حافظ ہو کے قرآن تو علاوہ نبی پاک کو کی لین آئے ہو، تو یقیناً جبریل یہی کہن گے کہ یہی بول سدرا والے، چمن جہاں کے سارے میں نے چھالے سبھی چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ حضور میرا تو دل ہی نہیں لگتا تھا، یعنی پنجابی چینج کہ اللہ حضور تو اڈے بغیر دل نہیں سی لگتا۔ 24,000 مرتبہ، تو جس جبریل رب نے 24,000 مرتبہ سرکار دی بارگاہ ٹوریا ہے، تے پھر براق دے کے ٹوریا ہے، تے پھر خادم بنا کے ٹوریا ہے، اتھے جا کے جبریل نو ہی رب نے نہیں بکھایا بلکہ خدا نے محبوب نو اپنا دیدار خاص عطا فرمایا۔ اچھا پھر ایک ہی اعتراض ہوگا جی، اللہ تو مکان سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، اللہ کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر یہ ماننے کہ رب نے بٹھا کر اپنی شان کے مطابق دیدار کروایا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا حدیث کریم ہے، سیاست تاج بخاری چ بھی ہے، مسلم چ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث کریمہ ہے، سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یتجلی اللہ للناس عامتا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالی عام لوگوں کے لیے عام دیدار عطا فرمائے گا، ویتجلی اللہ لک خاصتا یا ابا بکر صدیق، اے ابو بکر اللہ تجھے خاص دیدار عطا فرمائے گا۔ میں کہ قیامت والے دن اللہ نے جنتیوں دیدار عطا فرمانا تو پھر ادو بھی زمان تے زمانیات تے مکان تے مکانیات دی شرط کدھر جائے گی؟ اخنی تو وہ تو اللہ دی شان دے لائق ہے نا۔ میں کیا جیڑا دیدار قریب رب نے جنتیاں نو جنت عطا فرمانا ہے نا، اس تو اعلیٰ دیدار اللہ نے شب معراج محبوب نو عطا فرما دیتا ہے۔ جڑا سانو نصیب ہونا ہے اس تو زیادہ لذت والا دیدار اللہ نے حضور نو عطا فرما دیتا۔ کریم نبی علیہ السلام جس طرح چلے نا جی مکہ شریف تو، جس طرح کے ساڑھے انتہائی معزز و مکرم جناب ڈاکٹر طارق صاحب عزید اشرف اظہار خیال فرما رہے سن، براق کی حیت اور کیفیت مبارکہ جڑی نا یہی بیان فرمائی جاندی کہ قد درمیانہ ہے، درمیانہ قد دے، یعنی خچر تو نیچا دراز گوشتوں، حضور دی ہر سواری آل ہے، سرکار دی ہر سواری اس ٹیک بھی لاغے پاؤ عرفان صاحب پر میری گلتے توجہ بھی ہونی چاہیے، نبی پاک دی ہر سواری تسا سبحان اللہ کہنا ہے۔ نبی پاک جب براق تے سوار ہون تے براق جی او دے ورگا کائنات وچ کوئی ہے؟ بولو تو صحیح نا، سچی گل کر رہا جے مکر نہ جائے۔ جس براق تے نبی پاک سوار ہوئے او دے نال دا کائنات وچ براق کوئی نہیں، جس اس وقت عذاب اونٹنی تے نبی پاک سوار ہوئے کائنات تے ورگی سواری، جس دراز گوشت تے نبی پاک سوار ہوئے او دے نال دا دراز گوشت کائنات وچ، جس منبر تے حضور بیٹھے او دے نال دا منبر کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں، جس ابو بکر دے کدیاں دے مصطفیٰ بیٹھے ہیں او دے نال دا کائنات وچ گلی گلی نگر نگر حضور دی سواری آل ہے نا۔ جس روٹیاں لگائیاں نبی پاک سرکار نے، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ لگا رہی ہیں، سرکار بھی روٹی لگا دیتی ہے، باقی پک گئیاں جنہ روٹیاں نو یا جس آٹے نو سرکار دو مبارک ہتھاں نے مس کیتا ہے انہوں اگ نے چھویا ہی نہیں۔ کافی دیر بعد جناب خاتون عرصہ قیامت سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، جڑی روٹیاں میں لگائیاں سن حضور او تے پک گئیاں نے، تو جڑیاں جناب نے لگائیاں نے او نہیں پکیاں، حضور نے فرمایا انہوں اللہ دے نبی دا ہاتھ لگ گیا ہے، انہوں آگ مس کر سکتی۔ جس ابو بکر دے کندھیاں دے پوری نبوت تے رسالت سوار ہو گئی ہے، سبحان اللہ نا۔ وہ براق بھی تو بڑے قسمت والا ہوگا جس دوتے سرکار اپنی تقدیر پہ نازاں تو ہوا ہو
گھبرا اپنی تقدیر پہ نازاں تو ہوا ہوگا برا. ارے براق دی شان ہے کہ قیامت والے دن سرکار جو جنت دی تشریف جانا ہے وہ دی سواری براق استعمال ہوگی. اپنی تقدیر پہ نازاں تو ہوا ہوگا براق پشت پہ اپنی جب آقا کو اٹھایا ہوگا آسمانوں کو فرشتوں نے سجایا ہوگا. حضور کریم علیہ السلام جو براق تے سوار ہوئے نا تو براق نو اللہ نے دو پر بھی عطا فرمائے جی چار مبارک لتاں تو علاوہ دو پر بھی عطا فرمائے جنہ پراندنا براق پرواز کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور فرشتیاں دے منظر ویکھے ہی نہیں نا ایسا کہ کوئی براق یعنی جانور نما سواری ہوئے تو پھر پرواز کر دی ہوئے. کریم کائنات نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلے براق دے سوارون لگے. حضرت منہاج العابدین دے مصنف امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کیتی ہے کونین دے والی علیہ السلام رک گئے. جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رکن دی وجہ کی ہے؟ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جبریل آج میں نو لینا آیا ہے 70,000 نوریاں دی برات میرے واسطے آسمان نہ تو جوڑے میرے واسطے نورانی تاج تے براق آئے. قیامت والے دن جب میری امت قبرائے چوٹھے گی میری امت تک ہی بنے گا. گئے جبریل پھر واپس آئے عرض کیتا سونے اللہ فرماؤندا جیڑا تواڈا وفادار امتی ہوئے گا قبرائیں چوں بعد جٹھن گے اساں سواریاں پہلے پہنچا دیواں گے. منہاج العابدین کتاب دا نام ذکر کر رہے ہیں. حضرت امام غزالی رحمت کوئی نے جنہاں نو نبی پاک نے شب معراج حضرت موسیٰ پاک دے سامنے پیش فرمایا. جی پتہ ہے نا امام غزالی دا حضور فرمایا موسیٰ یہ ہماری امت کے غزالی ہیں. موسیٰ پاک فرمایا سبحان اللہ موسیٰ پاک بڑے نبی اور اول عظم پیغمبر صاحب شریعت رسول اور مسموں کا نام کیے عرض کیتا جی محمد بن ستاں پشتاں دا نام گن دیتے. فرمایا میں تیرا نام پوچھیا ہے اور تو 7 پشتاں گن دیتیاں. پتہ نہیں کہ جدو کوئی بڑا سوال کرے تو پھر وہ دا جواب مختصر دئیدا. تو عرض کیتا جی جناب نو تے اللہ نے پوچھا سینا وماتن کا بھی یمین کا یا موسیٰ موسیٰ تو اڈے آتج کی تو ساں کسی ہی آسایا اتوقع بیا و احوش بیا ولیا فیہا معارب اخرى اے آسائے میں اتنا پتے چاڑنا اتنا بکریاں موڑنا اے سٹاں تے اج دہاوی بن جاندا ہے پتھر تے مارا چشمے جاری ہوندے نے دریا چ مارا تے راستے بن جاندے نے. تو نہیں پتہ کہ میں رب نال ہم کلامت جواب مختصر دینا ہے. اس وقت نہیں کہ سرکار دے دستے عصا آپ نے غزالی دی روح سینت رکھا فرمایا ادب یا غزالی ادب کر پھر بھی اللہ کے نبی ہیں. ادھر مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام غزالی دا کوئی شان موسیٰ پاک تو زیادہ نہیں. کوئی بھی غیر نبی نفس نبوت وچ نبی دے برابر ہو سکدا. صرف میں شان دسنے کہ سرکار دی امت دے غلاماں دی شان ہے جنہاں غلاماں دا یہ مقام ہے نہ غلاماں دا نبی کی ڈیلم والا ہوئے گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی روایت نقل فرمایا اور سرکار کریم علیہ السلام جو سوار ہوئے حدیث کریمہ اندر آندا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جبریل کلیاں نہیں جانا ملک الموت تو علاوہ 3 فرشتے آئے نے جناب میکائیل جناب اسرافیل اور جناب جبرائیل علیہ السلام اور 3 فرشتیاں دے نال 70,000 نوری فرشتہ ہے. 5-10 گڈیاں اگے پیچھے ہون نا کسی وزیر مشیر دے جی تے تکبر آ جاندا ہے لیکن اے رسول خدا نے 70,000 نوریاں دی برات ہے. کریم کائنات نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا براق ڈھونڈے آئے طیارہ پرواز کردا ہے. میں اپنے لفظاں بیان کر رہے ہاں جدوں براق اڑے آتے پہاڑ سمجھے دی آخری حد کو ہے تور اوشی قرائے ارزین جدوں چیر ٹریا
پہاڑا سمجھے آئے کوئی نور ہو سی تے جدوں سدرات نور نے ہتھے جوڑے کئیاں سمجھے آگن تے مجبور ہو سی پر جان صدقے سونے نے پوچھیا ہی نہیں عرش عظیم کتنا دور ہو سی جان صدقے سونے پوچھیا ہی نہیں عرش عظیم کتنا دور ہو سی اچھا کریم کائنات نبی علیہ السلام چلے اور راج سرکار نے قیام فرمایا فلسطین تو پیچھے ایک مقام آیا اور پوری وادی چو خوشبوئیں دے ہلے آ رہے تیارات اتریا حضور فرمایا کہ جبریل اے کیڑا مقام عرض کیتا حضور اے حضرت آسیہ امرت فرعون یہ ایماندار عورت ہے جڑی فرعون دے ظلم تے جبر سہندی رہی لیکن موسیٰ نو نہیں چھڑیا موسیٰ پاک تے ایمان رکھن والی اللہ دے نبی نال پیار کرنے والی فرعون دی امرت فرعون کیا جاندا ہے فرعون دی خدمت گزارے لیکن موسیٰ پاک دا کلمہ پڑھنے والی ہے فرعون ہتھوں در میں اللہ کے کوڑے مار دائے جبر کر دائے ستم کر دائے فرعون دے ستم سے کہ اللہ دی توحید تے ایمان رکھن والی ہے موسیٰ پاک نال پیار کرنے والی موسیٰ پاک اللہ دا نبی مننے والی ہے آج او دے ایمان دی برکت نال اللہ انہوں شرف دیتا ہے جڑی جگہ تے دفن ہوئی ہے پوری وادی خوشبو نال مہکا مار رہی ہے صاحبو سیڑی عورت موسیٰ پاک نال پیار کرے مر جائے اور جس جگہ تے دفن ہوئے پورا ماحول خوشبو منل معطر ہو جائے اس جگہ دا کی مقام ہوئے گا جتھے داتا علی حجویری لیٹے آئے محمد دے زمانے دا ولی ہوئے غوث جلی ہوئے یا مہر علی ہوئے آقا حسین لجپالون اتنے خدا دی خدای دا شہنشاہ لیٹے آئے اس مدینہ طیبہ طاہر علیہ دا کی مقام ہوئے گا کریم کائنات نبی علیہ السلام چلے فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ ہوا قائم یسلی فی قبر ہی فرمایا میں موسیٰ کی قبر پر سے گزرا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے صلاۃ پڑھ رہے جڑا عقیدہ آج سانو سمجھایا جاندا ہے یا ساڈے ذہن وچ موٹیویٹ کرنے دی ناپاک کوشش کیتی جاندی ہے قبروں پر جانا شرک ہے تو کیا اللہ نے جبریل نوں نہیں دسیا کہ ایس راہ نہیں گزرنا ایتھے موسیٰ دی قبر ہے ہاں جی جڑا براق سے کو رستے دا محتاج تے نہیں نا سفر زمینی ضرور ہے لیکن دی رفتار فضائی ہے تو مینوں انج لگدا ہے کہ اللہ نے سپیشل قبر موسیٰ دے کولوں دی گزاریا ہونا ہے جی نرڑتو بے قبر موسیٰ کی ضرورت سی کر لفظ قبر ذکر اچھا حدیث معراج مسلم وچ بھی ہے حدیث معراج شریف بخاری شریف وچ موجود ہے فرمایا موسیٰ پاک کی قبر پر سے گزرا ہوا قائم یصلی فی قبر ہی وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے صدقے جائیے تواڈے چوں کسے بندے نے کار تے سفر کیتا ہوئے سارے ہاتھ چکلو ہو گئے لیکن ایسی گڈی جڑی 200 کلومیٹر فی گھنٹہ دی رفتار تے جا رہی ہو جی تے خرم ورگا کوئی واقع بندہ بھی کھڑا ہوئے نا تے کولوں دی گزرن لگیا انہوں پہچاننا ناممکن نہیں تے مشکل ضرور ہو جائے گا تے سرکار جس براق تے سوار نے او دی رفتار انتہائی تیز ہے کتنی ہے جی انتہائی تیز رفتار ہے سرکار گزر رہے نے ہزارہ من مٹی موسیٰ پاک علیہ السلام دفن نے نبی پاک دی نگاہ مبارک نے قبر موسیٰ نو بھی پہچان لیا تے جناب موسیٰ نو بھی پہچان لیا اور یہ بھی پہچان لیا کہ موسیٰ کر کیا رہے تھے اچھا بعد نے کہا جی موسیٰ پاک نماز پڑھ رہے تھے اس تے علماء نے بڑی بات فرمائی ہے کہ بندہ وصال تو بعد نماز دا مکلف ہے او بچو اٹھ جو او تے سامنے چل ٹیک چھوڑ دو شاباش پتر ادب سیکھی دے نا کروں آ جاندے اللہ تو نے برکت دے بیٹھ جو تھے آرام نہ بیٹھ کے سن
موسیٰ پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. اگر نماز ہی پڑھ رہے تھے تو نماز میں رکوع بھی ہے, سجدہ بھی افضل حالت ہے, اتحیات کی صورت ہے, قومہ ہے, جلسہ ہے, قیام ہے. قیام دی حالت وچ موسیٰ پاک کو نبی پاک نے کیوں پایا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے, وہ قائم یصلی کھڑے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ دے دو معنی نے, صلاۃ دا معنی نماز بھی ہے تے صلاۃ دا معنی درود بھی ہے. جس طرح نبی پاک نے خبر دیتی کہ نا کہ قبر موسیٰ ہے اے جناب موسیٰ نے, اسی طرح موسیٰ پاک نو بھی خبر دیتی کہ تہاڈی قبر دے کولوں دی مصطفیٰ پاک گزر رہے نے. موسیٰ پاک جدوں سنیا, جدوں جناب پیر آمن تے مرید پھر بہ نہیں رہندے, اٹھ کے استقبال کردے نے. موسیٰ پاک نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے تھے. خدا دی خدائی دا شہنشاہ گزرنا ہے جی, نبیاں دے پیر تے قائد المرسلین نے اتھوں دی گزرنا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی, نبی پاک سرکار اقصی مسجد سے گئے تے 1.25 لاکھ نبی جمع نے, تے موسیٰ پاک اتھے بھی تشریف فرما جی. سرکار نے قبر چھوڑیا, موسیٰ پاک تشریف فرمان. چلو ایتھے نماز پڑھی, موسیٰ پاک نے چھوڑیا, چھٹے آسمان دے کہ موسیٰ پاک اتھے موجود نے. رفتار نبی پاک دی زیادہ ہے کہ موسیٰ پاک دی زیادہ ہے؟ حضور دی زیادہ ہے. پھر موسیٰ پاک کیسے پہنچے بتا سکتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ نبی پاک براق پر سوار تھے, حضور گئے ہیں براق کی رفتار سے, موسیٰ پاک گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے انتہائی تیز ہے. اور جو سرکار اقصی تو لے کے چھٹے آسمان تک گئے, حضور ایک سیڑھی استعمال فرمائی تو سرکار پھر سیڑھی دی رفتار نہ گئے نا جی. ڈاکٹر صاحب کو پروگرام کران تے اے بھیجن جناب تسی علامہ صاحب نے موٹر سائیکل تے لے آؤ, تو موٹر سائیکل 40 دی سپیڈ تے جائے یا 60 دی سپیڈ تے جائے, میں تے اس رفتار دا پابند ہاں نا. ہو سکتا میں اپنی گڈی دے پہلے پہنچ جاواں, لیکن جڑی سواری انہاں بھیجی ہونا او دا پابند ہاں. میں مثال دیتی بلا تشبیہ و بے مثال, حضور جس سواری پر تھے اس کی رفتار بھی انتہائی تیز تھی, پر نبوت کی رفتار سواریوں سے کہیں زیادہ ہے. موسیٰ پاک علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جاتے رہے. معلوم ہویا جب موسیٰ پاک اللہ دے نبی ہو کے تے وصال تو بعد ایک وقت اندر اپنی قبر وچ بھی موجود نے, مسجد اقصی وچ بھی موجود نے, چھٹے آسمان تے بھی موجود نے. جے مقتدی ایک وقت دے اندر کئی جگہ تے موجود ہو سکتا ہے تے انہاں مقتدیاں دے امام دا کتنا مقام ہوگا. پھر حضور بھی تو ایک وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہنچے تو اللہ نے 1.25 لاکھ نبی جمع فرمائے. خبراں والے مدد نہیں کر سکتے, بندہ مر گیا تعلق ختم ہو گیا. تسی پڑھے لکھے بندے ہون تو بڑا تیز ترین دور ہے, نیٹ دا زمانہ ہے. تسی میں نے پڑھ کے کوئی بندہ میں نے دس دے کہ جڑے نبی تشریف لے آئے سن انہاں وضو بھی کیتا ہوئے جی, تو وضو تو بغیر نماز پڑھی جا سکتی. اگر بندہ جان بوجھ کے پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ غلطی نہ پڑھی تو پھر واجب الاعادہ ہے. جڑی نبیاں نماز پڑھی وہ ارادے نال پڑھی ہے, تے کسی 1.25 لاکھ بندہ ڈاکٹر صاحب وضو کرنے لگے وقت درکار ہے, کسی نبی نے وضو نہیں فرمایا. مفسرین فرماندے نے نبیاں نو وصال تو بعد جڑا غسل کرایا گیا نا, اس وقت جڑا وضو کرایا گیا اس سے وضو نال ہی نماز پڑھی ہے. تے جے موت نبیاں دا وضو نہیں توڑ سکتی تے پھر نبی دا امتی نال تعلق کیویں توڑ سکتی ہے؟ انہاں نبیاں دا مقام ہے جڑے ساڈے حضور دے مقتدی نے, تے جڑا مقتدا ہے اس دا کتنا مقام ہوے گا. کریم کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اقصی اندر پہنچے, حدیث کریمہ اندر آندا ہے, میں تفسیر دی سیرت دی کتاباں پڑھ کے آیا. کریم کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں براق تو اترن لگے, جناب جبریل نے کندھے دا سہارا دتا. ہن جبریل حالت بشری اندر نے, حالت بشری اندر جبریل نے کندھے دا سہارا دیکھ کے جبریل نے مصلی امامت لے کے گئے نے, اور جبریل امین علیہ السلام نے آذان باقاعدہ پڑھی ہے. میں بیان کرنا اور دکھا سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول کسے پوچھیا تواڈے باپا نے کربلا اندر کیڑی اذان دلوائی ہے جناب علی اکبر سرکار کولوں؟ امام جعفر صادق سرکار نے فرمایا جڑی اذان معراج دی شب جبریل نے پڑھی ہے اوہی اذان نبوی مسجد اندر پڑھی جاندی رہی ہے, بلال پڑھدے رہے نے. جڑی اذان مسجد نبوی اندر پڑھی جاندی رہی ہے اوہی اصحاب اربعہ دے دور دے اندر خلفائے اربعہ دے دور دے اندر پڑھی جاندی رہی, اور جڑی اذان مسجد نبوی اندر ہوندی رہی ہے اوہی اذان کربلا دے ٹبیاں تے علی اکبر نے پڑھ کے سنائی ہے.
معلوم آیا مسلک ہوئیے جڑا آل سنت و جماعت دا عقیدہ حق تے برحق تے سچ ہوئیے کریم کائنات نبی پاک نو جبریل نے پڑھیا مصلی امامت تے لین دا حضور نے دو گانا پڑھایا جی اک سچ پہنچے محمد پیارے سبحان اللہ یہ واقعہ معراج شروع سبحان اللہ تو ہوتا ہے سب نبی دی عظمت و سلامت پر کسی نبی دا ذکر اللہ نے سبحان اللہ تو شروع نہیں فرمایا تو یار دی باری آئی ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر شروع سبحان اللہ تو ہوتا ہے سارے نبیوں تو امامت حضور نے فرمائی ہے یک ساتھ پہنچے محمد پیارے انتظار چکھڑے سن نبیوں تھے سارے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے رسول کونین علیہ السلام نے امامت کرائی پھر انبیاء دے خطابات ہوئے باقاعدہ جلسہ منعقد ہویا انبیاء دے خطابات ہوئے ہر نبی نے اپنا اپنا مقام عزت رفت جڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما بیان کیتا آخر دن در حضور دا خطاب دل نواز ہویا کسی نبی کیا اللہ دا شکر ہے جس نے منو خلیل بنایا کسی نبی نے بیان کیتا اللہ دا شکر جس نے منو ذبیح اللہ بنایا کسی نے کیا جی اللہ دا شکر جس نے منو کلیم اللہ بنایا کسی نبی بیان کیتا الحمدللہ اللذی جعلنی مسیحا اللہ نے منو مسیح بنایا سرکار دی جو دوباری آئی تو حضور ممبر دے جلوہ فرمائے سرکار فرمایا نبیو افسوس ہے توڑے سارے ہیں سونے اکھا ترس گیا توڑا دیدار کرنا لج پالا کان ترس گئے تمہاری مبارک آواز سننا تسی تاسو فرما رہے ہو فرمایا افسوس اس گلدہ ہے کہ تسی اللہ دی تعریف تو بعد سارے اپنی تعریفاں کر دے رہے امت نو کسے بھی یاد نہیں کیتا فرمایا سنو الحمدللہ اللذی جعلنی رحمتا للعالمین اللہ دا شکر اللہ دی امدو سنائے جنہ منو گناہگار دا شافی بنایا حضور امامت جو فرمائیے امامت فرمان تو بعد خطابات پھر سرکار چلے نے پاک یوسف علیہ السلام ورگیاں ہوئی نبی پاک سرکار دا جدو دیدار کیتا ہے اور میاں صاحب محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی عرض کرنا او جناب بلا تعصف اور بلا اختیار زبان جو جملہ نکلے آئے اس دا ترجمہ میاں صاحب نے اپنی زبانی کیتا ہے یوسف باغ دیکھ کے کہندے ہونگے بے شک حسن زیادہ میرا ساری دنیا نالوں پر نیوں قیمت زیادہ میری تیریاں زلفاں نالوں کریمے کہتے ہو بھی نبی موجود نے جنہ جناب 9 مرتبہ دیدار دی خواہش کی تھی رب یارینی یا اللہ اپنا آپ دکھا اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو میں نہیں دیکھ سکتا جناب نبی پاک سرکار علیہ السلام نے 3 قسم دی سواریاں 4 قسم دی سواری استعمال فرمائیاں نے براق تو بعد پھر ایک سیڑھی ہے جڑی مسجد اقصی تو لگائے گی پہلے آسمان تا بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب جسم بشری ہو ایک ہے نا جی ہوائے اس تو پر فضائے پھر خلائے اور جتے بندہ جدو فضا جانتا نا پھر سکل ختم ہو جاتا نا کچھ چیز تسی پھینک دے ہو وہ سکل زمین نیچے کھینچ دی ایک ایسی بھی فضا ہے یا ایسا ایک ماحول ہے کہ وہ سکل ختم ہو جاتا ہے جس طرح کہ ہوائی جہاز پرواز کر دیں وہ سکل ختم ہو جاتا ہے پھر ایک ایسا ماحول بھی
ہوتا ہے کہ وہ دے اندر انسانی جسم تحلیل ہو جاندہ ہے. اگر ہوا دے اندر چلا جائے نا تحلیل ہو جاندہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی پوچھا کہ سرکار جسم بشری کے ساتھ کیسے گئے؟ تو فرمایا کہ جو رب جبریل کو ہزاروں مرتبہ نوری جبریل کو بشری جسم دے کر زمین پر اتار سکتا ہے نا، وہی رب اپنے محبوب کو جسم بشری کے ساتھ عرش پر لے جا بھی سکتا ہے، واپس لے جا بھی سکتا ہے، واپس بھی لا سکتا ہے، لے جا بھی سکتا ہے. یہ دعوت ہے ہی نہیں کہ حضور دا کہ میں گیا ہوں. دعوت اللہ فرما رہے کر میں سیر کرائی اسرا سیر کرائی، جس دی سیر اتنی اعلیٰ ہے اس دی اعراج تے معراج کی نہیں اعلیٰ ہوئے. پہلے اسمان تے سرکار پہنچے. میں آسمانہ دے نام دیکھ کے لے کے ہیں پریشان تو نہیں تسی جناب؟ سبحان اللہ. حدیث نے ہونا پہلے آسمان دے نام پہلے آسمان دے دروازے دا نام ہے باب الحفظ. کیا نام ہے؟ باب الحفظ. پہلے آسمان تے گئے تکل باب ہویا من انت بالباب انا جبریل ما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جبریل ہوں، میرے نال سرکار ہیں. دروازہ کھولیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں. بات پھر ہوئی ہے آدم پاک نے مسجد اقصی بھی چھوڑے اور پہلے آسمان تے پہنچ گئے. نبوت گرفتار نہ جا رہے ہیں. مرحبا بن نبی صالح و ابن صالح، اے صالح باپ دے صالح پتر مرحبا. تے عربی اندر مرحبا دی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مرحبا اوزو بولیا جاندہ ہے جدو کوئی گھر والا واپس اپنے گھر آ رہا ہو. جی مرحبا دا لفظ عربی اردو بولتے ہیں، یعنی کسی کو مہمان گیا تو ان مرحبا بولیں گے تو مطلب کہ یار میں تیرنا بڑا بس تو انجی جو تو اپنے گھر ہی ہے کہ جس طرح تو اپنے گھر ہی ہے. جب کوئی گھر والا اپنے گھر واپس جاتا ہے اس وقت مرحبا بولا جاتا ہے. حضور جیسا آسمان تے گئے نے مرحبا کہہ کے استقبال فرمایا گیا. جناب دوسرا آسمان جس دا نام ہے دروازے دا نام ہے قیدوم، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہو رہی ہے. تیسرے آسمان دے دروازے دا نام ہے زیلون، جناب یوسف علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے. چوتھے آسمان دے دروازے دا نام ہے ظاہرہ، جناب ادریس علیہ السلام استقبال فرمایا ہے. پانچویں آسمان دے دروازے دا نام ہے صافیہ، اس دے اندر جناب ہارون علیہ السلام استقبال فرمایا ہے. چھٹے آسمان دے دروازے دا نام ہے ہاروس، جناب موسیٰ پاک استقبال فرمایا ہے. ساتواں آسمان اسحاق کیل، اس دے دروازے دا نام ہے جناب ابراہیم پاک علیہ السلام استقبال فرمایا ہے. حضرات کریم کائنات نبی پاک علیہ السلام اس تو اگے گئے نے. ستاں آسمان دے اوپر پھر جنت ہے، جنت تو اوپر سدرۃ المنتہا، جنت ستا آسمان تو اوپر دا مقام ہے اور دوزخ ستا زمین تو نیچے دا مقام ہے. کریم کائنات نبی علیہ السلام فرماؤندے نے جدو میں جنت دی اندر گیا جنت دے نظارے کرائے گئے. غلمان جنت دی چھاتیاں تے نبی پاک دا نام، حوران جنت دی متھیاں تے نبی پاک دا نام. آج جنت دیاں دروازیاں تے پردیاں دیاں چالراں تے پھلاں تے نبی پاک دا نام لکھیا گیا ہے. صاحبو تختی اس دے نام دی ہوندی ہے جس دا گھر ہوئے. اگر نبی پاک سرکار دا نام جنت دی ہر دروازے تے لکھیا جا چکیا ہے اور حوران تے غلمان جنت دے نام دروداں دے تحفے تے سلاماں دے گجرے نبی پاک نو پیش کر رہے نے. سرکار جس رات کو گزردے نے غلمان جنت تے حوران جنت استقبال کر دیا نے. نالے جناب ایک پنجابی دے شاعر نے قصیدہ لکھیا ہے، سیرہ لکھیا ہے. حورا کہ دیا نے آؤ ساریاں حورانی رل مل نبی دا سہرا گائے. میرا نا ایس مرتبہ نہیں سی ارادہ ہے کلام پڑھن دا، لیکن کچھ ساتھی مجبور کیتا جو سیرہ تو سی پڑھنا کیونکہ سارا پروگرام ہی محبت والا ہوندا ہے. معراج شریف دا ہن تساں میرے نال مل کے بھی پڑھنا ہے. آؤ ساریاں حورانی رل مل نبی دا سہرا گائیے. اج رات میں راج دیے کملی والے دی زیارت پائیے. او دے سر تے تاج لولا کیے، او اج اسوار برا کیے. او دے سر تے تاج لولا کیے، او اج اسوار برا کیے. جیڑا حوض کوثر دا ساکیے
جیڑا حوض کوثر دا ساقیے وڈی شان دے نال لے آئیے آؤ ساریاں حورانی رل مل نبی دا سہرا گائیے اللہ پاک نے عرش سجائے نے بوہ جنتاں دے کھلوائے نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے بوہ جنتاں دے کھلوائے نے اج نبی جی عرش تے آئے نے اج نبی جی عرش تے آئے نے رج رج کے زیارت پائیے آؤ ساریاں حورانی رل مل نبی دا سہرا گائیے اج رات میں راج دیے کملی والے دی زیارت پائیے سونا چن نبی دا چہرہ جی متھے سلے علا دا سہرہ جی سونا چن نبی دا چہرہ جی متھے سلے علا دا سہرہ جی خلقت پڑھ دی کلمہ جیدہ جی خلقت پڑھ دی کلمہ جیدہ جی گل ہار پھلاں دے پائیے آؤ ساریاں حورانی رل مل نبی دا سہرا گائیے اج رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے جنت دے حضور نظارے فرما اپنی امت دے مقامات دیکھیں سبحان اللہ پھر کچھ کلام ہوئی نبی پاک سرکار دی اللہ پاک دینا عرض کیتا یا اللہ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل بنایا تے پھر انہاں واسطے آگ گلزار بنائی تے اس دے بدلے دے اندر یا اللہ میری امت نو کی عطا فرمایا دیکھو نا اور ساڑھے بادشاہ کسی دوسرے ملک دورت جان تے اپنی اوقات ہی پول جان دینے کائنات دی خدائی دے بادشاہ نے اللہ دی بارگاہ چ گئے نے جنت چ گئے نے پر اپنی امت رو نہیں بولے بلکہ حضور نے اللہ کا دیدار کتنی مرتبہ کیا ہے شب معراج 10 مرتبہ کتنی مرتبہ 10 مرتبہ ایک مرتبہ اللہ دی دعوت تے گئے نے اور 9 مرتبہ موسیٰ پاک علیہ السلام دے عرض کرن دے گئے ہے جی انج کہہ لو معراج ہوندا ہے دیدار قرب واسطے ایک مرتبہ نبی پاک اللہ کا دیدار کرنے قرب کے لیے گئے ہیں اور 9 مرتبہ امت کے لیے گئے ہیں حضور دا احسان اور ویسے بھی آج نمازاں دی سالگرہ ہے جی شب معراج نمازاں فرض ہوئیاں اور نمازی بے نمازی توبہ کرن اور وعدہ کرن کہ یا اللہ آج دی رات نمازاں فرض ہوئیاں زندگی گزر گئی 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 60 سال دے ہو گئے داڑھی چٹی ہو گئی ہے نمازی نہیں بن سکے اللہ اس گل دی معافی دے جڑیاں ایسا کوتاہیاں کیتیں اج تو بعد اساں انشاءاللہ 5 وقت دے نمازی ہو جاواں کچھ تے وعدہ کر کچھ تے معراج دا تحفہ سرکار تے ساڈے واسطے بے بہا تحائف لے کے آئے اسی کچھ تحفہ دئیے نا اللہ رسول دی بارگاہ وچ پیش کری کہ حضور اے کریم کائنات اللہ اسی اج مسجد اندر بیٹھ کے اپنے آپ نال وعدہ کرنے کہ انشاءاللہ اج تو بعد اسی نماز نہیں چھوڑاں گے 5 وقت دی نماز پڑھاں میں ہاتھ نہیں چکانے دل چ وعدہ کر لو کیونکہ آپ چکائیں کیڑا ووٹ لے رہے ہیں اسی دل چ وعدہ ضرور کرو تجدید عہد کرو کتنیاں زندگی دی بارہاں سا ویکھ لیاں نے کتنی شب براتاں آئیاں تے شب قدر تے کتنی راتاں تے مقدس ساتاں گزر گئیاں لیکن اساں اپنے بدل نہ سکے کم از کم بندہ 5 وقت دا نمازی ہوے بندہ شاگرد نالائق بھی ہوے نا تے حاضریاں پوریاں ہون تے استاد مہربانی کر کے پاس کر دیندا ہے اسی جویں دے وی ہیں گناہگار گندے بندے ہی صحیح نمازاں دی حاضریاں پوریاں ہون کے انشاءاللہ ہو سکدا ہے کریم کائنات رحمت کریمت نال نامہ اعمال تے نظر رحمت فرمائے اور ساڈے واسطے جنت اور رحمت دا دروازہ کھولے
اللہ فرمایا محبوب پیارے وہ تے نبی سی نا ابراہیم میرا خلیل تیا گلزار کی تھی توڑی امت نو تحفہ دیاں گا توڑی امت دل چ کلمہ ایمان لے کے آوے توڑی وفاداری لے کے آوے او دے واسطے دوزخ دی اگ حرام کر دیاں گا اے میرے کریم اللہ تو جناب موسیٰ پاک نو تورات عطا فرمائی عیسیٰ نو انجیل عطا فرمائی یا اللہ او دے بدلے میں نو کی عطا فرمایا ہے کریم رب نے فرمایا پیارے محبوب میں تینو سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ عطا کیتیاں نے سورہ فاتحہ دیاں 7 آیات تے سورہ اخلاص جیڑا بندہ پڑھ لے گا پوری تورات انجیل پڑھن دا ثواب عطا کیتا جائے گا یہ تورات تم یا اللہ انجیل تم یا اللہ سورۃ قل هو اللہ جناب سورہ فاتحہ سبا مسانی 7 آیات قرآن دیا پہلی سورہ مبارکہ ہر نمازی ہر روز ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یا اس نو پڑھدا یا سندا ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دل اقدس غمگین ہے جناب جبریل پاک عرض کیتا حضور اللہ فرماندا ہے پریشانی دی وجہ فرمایا جبریل امت دا غم سون نہیں دیندا آرام نہیں ہون دیندا کہے جبریل پھر واپس آئے حبیب پیارے اللہ فرمان دے اگر تواڈی امت نو عذاب دینا ہوندا سورہ فاتحہ تے سورہ بقرہ دی آخری 3 آیات نازل نہ کردا مطلب جیڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھن والا ہوئے گا سورہ بقرہ دی آیات پڑھن والا ہوئے گا اللہ قبر قیامت دی گرمی تو محفوظ فرما لے گا اے میرے کریم اللہ تو جناب داؤد علیہ السلام نو شرف عطا فرمایا لوہا ہاتھ دی اندر پڑ دے سن نرم ہو جاندا اے جی اس دیاں دھاتاں بنا لیندے برتن بنا لیندے سن مختلف قسم دی مصنوعات بنا کے جناب حضرت داؤد علیہ السلام بیچ دے سن اور لوہے جتنا مرضی سخت اور وزنی لوہا ہوندا اللہ دے نبی دا مبارک ہاتھ لگدا لوہا نرم ہو جاندا اے اللہ میں نے اس نے بدلے اندر کی معجزہ عطا فرمایا ہے راز و نیاز تے پیار دی گفتگو ہو رہی ہے اللہ فرمایا حبیب پیارے اس کائنات اندر سب تو زیادہ نرم دل شے وی دل ہے سب تو زیادہ سخت شے وی دل ہے حبیب پیارے اساں داؤد واسطے تے لوہا نرم کیتا ہے تیرے واسطے کائنات دے دناں نو مسخر فرما دیتا ہے جس راہ لگ جائے گا زبانہ تے تیرا کلمہ جاری ہو جائے گا عبداللہ بن سلام یہودیوں دے مذہب دا عالم ہے 10 بندے یہودی عالم دی جناب بیٹھتے بیٹھے میں اینو بھیجیا انہاں اپنا سپاہ سالار تے سردار امیر بنا کے جب محمد کریم کو لو جا کے سوال کر جواب کر تے پھر جناب مکالمہ تے مناظرہ ہوئے گا عبداللہ بن سلام فرماؤندے میں محمد کریم دے سامنے گیا حضور کریم سرکار دا چہرہ ویکھیا سرکار دیاں اکھاں دیاں پلکاں ویکھیاں تو ہاتھ دا چہرہ تے ولیل دی زلفاں تے ذرا پیاں نے بلا اختیار میری زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے دل نرم ہو گیا یہودیاں کیا اس گل دا افسوس نہیں کہ تو مسلمان ہو گیا ہے بندے مذہب چھڑ دے جا رہے ہیں کلمہ محمد پڑھ دے جا رہے ہیں تو کس گل جائے تو محمد نے سوال و جواب کر دو کوئی مناظرہ ہوندا کوئی مکالمہ ہوندا بات طوالت پکڑ دی کوئی وقت لگدا تاریخ وچ لکھیا جاندا اس بندے مقابلہ ڈٹ کے کیتا ہے پر پھر بازی ہار گیا ہے تو کوئی گل ہی نہیں کیتی عبداللہ بن سلام دے لفظاں دا ترجمہ عرف کھڑی کر کے آندے نے کہندے جس نے سرکار دا چہرہ ویکھیا تے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی ہوش نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا زازان گویا زازان نامی بندہ گانے گاؤن والا دی آواز بڑی چنگی ہے اکھاں بند نے راگ تے سرالا بدے پیا مزامیر دے نال گانے گا رہے آئے شرکی آشاڑ پڑھ رہے آئے سرکار گولن دی گزرے حضور فرمایا بھئی آواز تے چنگی ہے اگر اس سے آواز نہ قرآن پڑھے دے کیا بات ہے
اس نے گل نہیں سنی. جس نے اپنا پروگرام ختم کیتا ان کسے دسیا کہ حضور گزرے سن مسلمانوں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں یہ فرمایا بھئی اگر اس آواز نے قرآن پڑھے تھے کیا بات ہے. بس یہ جملہ کسے کو سرکار دا پیغام سنے ہیں دل مسخر تے نرم ہویا, سرکار دی بارگاہ جا کلمہ طیبہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے. ابھی پیارے سا کائنات دل تو اڑ واسطے نرم فرما دیتے ہیں. اے ویکھتے نہیں بڑے بڑے سخت قسم دے یہودی ہیں یار. جدوں داتا سرکار تشریف لے آئے نے لاہور وچ جے پال جوگی جڑا او لوگاں دی مجھاں دے دودھ لیندا سی تے گاواں دے دودھ لیندا سی تے داتا سرکار نے جی اونے مقابلہ کیتا داتا حضور نال تے پھر ایک لمحے چ مسلمان ہو گیا. بابا فرید دے نال ایک ہندو دا مکالمہ ہویا. اونے کہا جی تسی کو اپنے رام دا کمال وکھاؤ. فرمایا کہ تو شوب دا وکھا. اونے جو منتر پڑھنا سی پڑھدا رام 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 کردا پرواز کیتی اور اپنے پرواز دی انتہا تے پہنچا. کہنے لگا فرید تسی بھی وکھاؤ اپنا کوئی کمال. فرمایا تیرے مقابلے چ فرید نے نہیں ہونا, فرید دی جتیاں نے آنا. مبارک کھڑاواں لکڑ دی اتاریاں آواز چ لہرائیاں. جس لے اس تو اوپر گزر گئیاں نا وہ نیچے آیا قدماں چ آ گیا. کہنے لگا جی کلمہ پڑھاؤ. فرمایا ہویا کی اج میں کلمہ اسلام یا تبلیغ اسلام نے کیتی. ان کے پاس اتنی گل سمجھ آ گئی کہ صدیاں بعد جس نبی دے غلاماں دی جتیاں سمجھ نہیں ہوندیاں انہاں غلاماں دا نبی کی شان والا ہوئے گا. حبیبہ میں تیرے واسطے کائنات دل مسخر فرما دیتے نے. مطلب قیامت تک لوگ کلمہ پڑھ دے رہن گے تے کہندے رہن گے اے کلمہ عرشوں آیا اے جبریل امین. جنہوں جلدی اٹھ کے جا سکتا میں کوئی پابندی نہیں لاواں گا. اگر ذوق تے نیاز مندی ہے محسوس کر رہے ہو نورانی تے برکت گھڑیاں نے پوری محفل کریم کائنات نبی پاک دی بارگاہ جا رہی ہے. پھر نیاز مندی نال پڑھو اے کلمہ عرشوں آیا اے جبریل امین لے آیا اے سنے پاک نبی فرمایا اے پڑھئے لا الہ الا اللہ. اے کلمہ جو بھی پڑھدا اے او عشق دی پوڑی چڑھدا اے پھر دوزخ مولنا سڑدا اے. پڑھئے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور. میرے کریم اللہ تو جناب سلیمان علیہ السلام واسطے حوان مسخر فرمایا. سلیمان علیہ السلام دا امتی کول بیٹھا ہے. جناب ملک الموت آگئے یا نبی اللہ وڑے اس امتی دے موت دا ویلا قریب ہے. بس اینو شام تک موت آ جانی ہے. ملک الموت علیہ السلام چلے گئے. سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی بارگاہ درد کردا ہے نبی اللہ حوال حکم فرماؤ مینوں کوئی سینکڑیاں میل دور چھوڑاوے. حکم فرمایا ہوا نے اٹھایا سینکڑیاں میل دور چھوڑائی. جناب ملک الموت علیہ السلام آئے فرمایا بندے تیری موت دا ویلا مقرر آ گیا ہے. انہیں کہا جناب تساں دے اوتھے پیغام دتا سی. فرمایا تعجب اس گل دا ہویا سی تیری موت دا وقت اس جگہ تے لکھیا سی اور تو سینکڑیاں میل دور بیٹھا سے. میں پیغام سنایا اللہ دے نبی نے آوان حکم فرمایا انہیں تینوں ایتھے پہنچایا. مطلب اللہ دے سلیمان نبی واسطے آوان مسخر فرمایا سی رب نے. یا اللہ او دے بدلے مینوں کی عطا فرمایا ہے. اللہ فرمایا بھی بات تینوں براق جو عطا فرمایا ہے چڑھ کے نہیں آیا. ہوا دی رفتار بہت کم ہے حبیبہ تیرے براق دی رفتار بہت آلہ ہے. ہوا دی لیمٹ تک اب سفر کر دیئے. تیرا براق لمحے دی اندر مسجد حرام تو جناب اقصہ تک آیا ہے. اور جڑیاں سواریاں تینوں عطا فرمائیاں نے. سرکار فرماؤں دے میں رف رف تے سوار ہویا جتنا سفر میں مکیوں لے کے ہون تک کر چکیاں وہاں اتنا سفر ایک لمحے اندر طے ہو رہا ہے. اے شانہ اللہ نے حضور نے عطا فرمایا.
یا اللہ تو موسیٰ پاک نو عصا دتا سی جڑا او زمین تے اینج سٹ دے سن تے سارے سپر نکل جاندا سی تے یا اللہ او دے بدلے چ مینوں کی عطا فرمایا اللہ فرمایا حبیب پیارے اساں تانوں قیامت والے دن عصائے شفاعت عطا کران گے او عصا مبارک تہاڈی امت دے سارے گناہاں نو ختم کر دے گا آلہ کہندے نے عصائے کلیم از اشتہائے غضب تھا عصائے کلیم از اشتہائے غضب تھا گیروں کا سہارا عصائے محمد رضا پل سے اب بجد کرتے گزریے ہے رب سلم صدائے محمد تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ریاض و ناز دی گفتگو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سواری کی استعمال فرمائی ایک رف سبز رنگ دا قالین تخت سبز رنگ اس تے حضور سوار ہوئے اور اس تو اگلا سفر ہے وہ ہائٹ والا بلندی والا لفٹ دیکھی نا کدی کسی نے لفٹ سفر کیتا ہے جی 100 منزلہ عمارت تے اوپر جانا ہوئے بلندی تے وہ چند لمحیاں چ لے جاندی اور بندر پتہ بھی نہیں لگتا جی نا اے دنیا دار دی بنائی ایک مصنوع ہے تے جڑی اللہ پاک نے یار واسطے تیار کیتی ہوے گی سبحان اللہ تے بندی نا جناب حضور فرماتے ہیں اتنا بلند ہو رہا ہے جنہ مکہ تو لے کے ان تک سفر طے کیتا ایک لمحے اندر اتنا سفر طے ہو رہا ہے پھر ایک مقام آیا فوقف یا محمد ان ربک یصلی علیک حبیب پیارے رک جا تہاڈا رب تہاڈے تے درود بھیج رہا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے پھر کیسا مقام بھی آیا ہے سبحان اللہ فرمایا میں نو تنہائی محسوس ہوئی ہے اس تنہائی دی عالم دے اندر میرے رب نے میرے تے درود بھیجے ہے حضور فرماؤندے نے پھر رف دی وہ بھی سواری ہٹا لی گئی ہے پھر میں پیدل چلنا شروع ہو گیا اللہ فرمایا بھی پیارے قال لی یا محمد حبیب پیارے قریب ہو سرکار فرماؤندے نے ایک قدم اٹھانا اینا سفر طے ہو گیا ہے جنہ مکیوں لے کے اب تک میں کر آیا اے جناب مر گئے مولوی سڑ گئی کتاباں کریم کائنات نبی دے خاکے بنانا لیو خناسو تانوں کی پتہ ہوئے اللہ نے یار نکی نہ مقام عطا فرمایا ہے آگے فرماؤں نے پھر حجابت دے کبریا شروع ہو جاندے نے ایک پردہ اٹھتا ہے جگہ پر 70,000 پردے نے اور ایک پردے اندر اللہ دے 70,000 جلوے نے ایتھے آلہ حضرت ترجمانی کر سکتے نے فرماندے نے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا دے لغتاں خاموش ہو گئیاں کلمہ دی سیاہی خشک ہو جاندی ہے مفسران دی زبانہ گنگ ہو جاندیاں نے سارے مفسرین محدثین انگشت بندانے اللہ دا قرآن بول دے سمتنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا حبیب قریب ہو حبیب قریب ہو حبیب نیڑے ہوئے یا اللہ کتنی نیڑے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا جویں دو کمانہ مل جاندیاں نے نبی اللہ دے نے قریب ہو گئے حضرات معاف کرنا بات ریکارڈ ہو رہی ہے گرفت نہ ہو جائے قطعاً میں بیان نہیں کر رہا کہ اللہ اپنے جسم دے نال یار نو ملے آئے جویں ساڈا جسم اللہ دا جسم واللہ نہیں اللہ جسم دے جسمانیات تو پاکے اللہ مکان تے مکانیات تو پاکے رب میرا عوار دے بشریات تو پاکے فرپکان قاب قوسین او ادنا ایدہ مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے کمانہ جو ملت کے قریب ہوندیاں نے لیکن فاصلہ وچونا کافی سرا رہ جاندہ ہے مفسر فرماؤندے نے مکہ دے لوگا دائے نظریہ سی ایک معمول ہے جدو دو لوگ قبیلے دوستی لگان دے کعبے اندر چلے جان دے اپنی کمانہ سردار جوڑ لیں دے اعلان
کر دے قریشیو مطلبیو ہاشمیو زمانے والے سن لو اے میرا یار میں اے دا یاراں اے کماناں جڑ گئیاں نے اے دی دشمنی میری دشمنی ہوے گی میری دوستی اے دی دوستی ہوے گی رب نے فرمایا حبیبا عرباں دا اصول تے معمول ہے جدوں دو قبیلے ایک ہوندے نے او مکے کماناں جوڑ دے نے حبیبا اسا عرش تے آ کے اعلان کر رہے ہیں ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے پردے میں آ تجھ سے پردہ حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے سبحان اللہ عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے انہیں نہیں کہ رب تے نبی گلے ملے نہیں وصل فرقت یعنی دوری ختم ہوگی ایک ہے جڑا ایک ڈو آکھے کافر ہے خدا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیدار خاص عطا فرمایا اچھا میں ایک جملہ کل جمعہ جی بولیا میں ریپیٹ کر دینا چنگی گل میں بار بار دہرانا بھی ثواب ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس دی زیارت کرنے والا بندہ جنتی ایمان دی حالت میں اسے تے موت آ میں جناب صدیق اکبر دی بات نہیں کر رہا جناب فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی سرکار طلحہ تے زبیر تے بلال تے صہیب رومی تے سلمان فارسی اشرم بشرا دی گل نہیں کر رہا او نفس قدسیہ جن ایک مرتبہ زندگی سرکار دا چہرہ اقدس والضحا ایمان دی حالت میں ویکھیا ہے تے پھر انہاں دا وصال ہو گیا سرکار دنیا چھوڑ کے تشریف لے گئے دوبارہ موقع نہیں مل سکے ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ ویکھن والے دا ثانی قیامت تک کوئی ہو سکتا نہیں قیامت تک عقیدہ جناب علیہ سنت دا سڑے بزرگاں نے خیر کروڑاں ولی بھی مل جان تے اس دا مقام نہیں اس تے گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتے قدماں دی خاک نو نہیں پہنچ سکتے جیڑا چہرہ ہے مصطفیٰ ایک وارا ویکھ لوے اس دا تے ثانی کوئی نہیں جس نے جلوہ خدا ویکھیا ہے تے بار بار ویکھے آئے بولو سبحان اللہ ایک محبت والا بولیا کہندا ہے میرا آج شیراز محبت دا نیشی کسے دی سمجھ وچ آن والا شدیا طالب گیا مطلوب اوتھے جبرائیل سی صد لے جان والا باز آنکھ دے بنا دروازیاں باز آنکھ دے بنا دروازیاں تو کیویں گیا وہ جانتے آن والا اپر یقل نو اٹھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا وارے شاہ بولے فرماندن اے معراج رسول پر حق سمجھو جامع نور دا پہنے پوشاک کیتا اتھو تیک کسے دی مجال نہیں سفر جتوں تک نبی پاک کیتا
قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یا مرضی سے جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اگر انج نہیں سمجھ آئی تو محبت والے روح تڑپ رہی ہے، میں نہ بیان کیتا میں تکلیف ہوتی رہی ہے۔ کہتے ہیں مقام تیرا یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں۔ بندہ نہیں بولے، میں نے افسوس ہے تسی کیوں نہیں بولے؟ حضور دی عظمت شان دے کر مقام تیرا یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری گرد راہ کو کوئی پا سکا نہیں۔ کریم کائنات علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جھا روایتہ چاہندہ ہے گفتگو شنید شروع ہوندی۔ ابھی پیارے کی لے کے آیا زمینہ تو آیا ایڈے اہتمام نہ بلایا حضور عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے کدی کریمانہ گفتگو ہے، دو کریم ذاتیں درمیان ہوئی ہے۔ اللہ نے او گفتگو سنو نماز 5 بار کرنا موقع میسر کر۔ ایسا پتہ نسی بندہ یار جڑا اس تو چلتا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کتنی فرشتے نیچے، قروبی نیچے، حامرین عرش نیچے، ملاقات خاص وقت چھو رہی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ بدنی باتاں، میری مالی باتاں، میری جسمانی باتاں جتنی بھی ہیں عجزیاں مولا تیری بارگاہ میں تحفہ لے کے آئے۔ اللہ فرمائے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی توڑے تے سلام ہو گئے۔ او سلام کتنا اللہ ہوئے گا جڑا خدا نے مصطفیٰ پاک انہوں سامنے بٹھا کے فرمایا۔ اللہ اپنی شان دے لائق جلوہ کرے، حضور تشریف فرمانے جسم بشری دے نار۔ سرکار عرض کیتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ میرے تے بھی سلام ہوئے تے میرے انہاں غلامہ تے تیرے نیک بندیاں تے سلام ہوئے جنہاں کفر چھوڑ کے تینوں منے ہیں، صالحین لوگاں تے سلام ہوئے۔ اللہ فرمائے حبیب پیارے اساں جبریل نے وچوں کٹ دیتا ہے کہ جبریل شامل نہیں ہو سکتا ساڈی خصوصی ملاقات تے تساں امت نو شامل فرما لے۔ امت ہی ہے نا جڑے کہندے جی صحابہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا۔ صحابہ تے اسلام پڑھی تو موت پہ جاندی کیاں لوکاں۔ میں دسو جس وقت سرکار معراج کرن گئے اس وقت کون سن صالحین؟ فرمائیے نا ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حضرت بلال پاک، یہی سن نا جنہیں سرکار نے فرمایا بلال تو مکے چلدا سے تیرے چلن دی آواز میں جنت اندر سندا سا۔ حضور نے امت نو شامل رکھیا، جس نے گفتگو اور نیچے جتنے حامرین عرش سب بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ ایک خوبصورت مکالمہ ہو جڑا خدا پاک اور مصطفیٰ پاک علیہم الصلوۃ والتسلیم درمیان ہویا۔ اللہ نے اس مکالمے نو نماز دی التحیات وچ رکھے۔ بلہ اگر اسی سمجھئے نا کہ نماز کتنا عظیم تحفہ ہے۔ کئی بندے آندے جی موسیٰ پاک نے 9 پھیرے جو کر لیا دیکھ پھر حضور اور جناب مار دے کم ہی مک جانے، روڑا ہی مک جانے۔ نعوذ باللہ نماز میں روڑا نہیں کہنا، اسی طنز ایسی بات نہیں کہہ سکتے، کفر ہے۔ نماز روڑا ہے، نماز تے معراج ہے، بلکہ سرکار جو 5 رہ گئے چہرے اقدس تے کچھ ملال آیا۔ اللہ فرمایا حبیب خوشی دے موقع تے ملال کیسا؟ یا اللہ 50 ہوندیاں تے کیا بات سی، امت اور تیرے قریب ہو جاندی، روزے 6 ماہ دے ہوندے تے کیا بات سی۔ اللہ فرمایا حبیب پیارے چہرے تے ملال نہ ہی 55 اے ہے 5 نے یا 55 اے ہے 5 نے پر ثواب 50 نہ دیواں گا۔ حبیب پیارے لا تبدیل لکلمات اللہ، یا اللہ پر تیرا تے فرما
فرمان ہے کہ میرے کلمے تبدیل نہیں ہوتے. فرمایا سونیا اسا اپنی کلمات دی نہ تبدیلی نو بھی ویکھنا ہے اور یار دی رضا وال بھی ویکھنا ہے. یا اللہ کرنا کی ہے؟ فرمایا جڑا 5 پڑھے گا ثواب 50 دا عطا کریں گے. روزے ہی کماند رکھے گا ثواب 6 ماہ دا عطا کریں گے. فرمایا آج ایسا کلمات دی نہ تبدیلی دا بھی خیال رکھنا ہے, یار دی رضا وال بھی دیکھنا ہے. فرق دی او تے واضح ہو جانا ہے جدوں میرا یار مکے جا کے ذکر معراج کرے گا او تے پتہ لگ جانا ہے زندگی کون ہے تے صدیق کون ہے. ابو جال نے واقعہ سن کے پوچھیا ابو بکر مکے کا کوئی بندہ اگر کہے میں راتوں رات گیا میں مسجد حرام سے اقصی تک کا سفر, نبیوں کی امامت, آسمان سبا کا سفر, جنت کے نظارے, دوزخ کے مشاہدے, فرشتوں سے ملاقات, انبیاء سے ملاقات, اللہ سے لکھا کر کے نمازوں کا تحفہ لے کے آ گیا. بستر گرم تھا, پانی چل رہا تھا, ابھی کنڈی ہل رہی تھی. فرمایا کوئی بندہ کہے تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگا پھر تیرا حبیب کہتا ہے ابو بکر صدیق کائنات دی عسکر تیرے نالین دی خاک دوار دیوا. ایمان افضل تے مومن افضل, عشق افضل تے عاشقی افضل. ابو بکر نے عاشقانو عشق کرنا ول سکھایا ہے. وہ فرمایا خناسا تو کہتا کوئی بندہ کہے تو ابو بکر نہیں مانتا. اگر میرا نبی کہے کہ میں راتوں رات رب کو مل کے آیا ہوں, فرمایا ابو بکر یہی نہیں مانتا بلکہ اگر میرے نبی کہے نا کہ راتی رب میرے مکے ملن آیا ہے, ابو بکر تب بھی تصدیق کرنے واسطے تیار ہے. میرے واسطے جو وقت میں روایت کر دیا کہ جتے سرکار دی نات ہوئے نال ابو بکر دی منقبت بھی ہوئے. سرکار کریم علیہ السلام ابو بکر کائنات دے لوگاں دے احسان دے بدلے دیکھے جا رہے پر تیرے احسان اے نہیں کہ میں دے نہیں سکتا. فرمایا قیامت والے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا. او کی عطا فرمائے گا سن لو. حضور ساری زندگی ارشاد فرماندے رہے لم یعرفنی حقیقت الا سوا ربی, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. صدیق پاک نے غاراں تنہائیاں چ حضور دا ساتھ دیتا, سفر حضر جنگاں, لیکن اس حقیقت تو آشنے نہیں ہو سکی. مفسرین فرماندے نے قیامت والے دن اللہ ابو بکر حضور کے ساتھ کی ہوئی وفاؤں کا صدقہ بدلہ یہ عطا فرمائے گا. ابو بکر صدیق پر اللہ حضور کی حقیقت کو ظاہر فرمائے گا. وہ حقیقت جو دنیا میں کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, آج صدیق اکبر پر حقیقت مصطفیٰ کو ظاہر کر دیا جائے گا. وہ حقیقت فرمایا ان اللہ تعالی یتجلی اللہ للناس عامتاً, قیامت والے دن اللہ تمام مخلوقات کے لیے عام دیدار عطا فرمائے گا. ویتجلی اللہ لک خاصتاً یا ابا بکر, ابو بکر تیرے لیے اللہ خاص دیدار عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لبیک بولیے بولیے. سبحان اللہ. الجہاد الجہاد, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ کریم کریم کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلف گراگیر کے صدقہ اللہ ہم سب کو کامل الایمان مسلمان بنائے. اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے. آج تھانو ایسے عہد کرنا چاہیے نا, بلکہ تجدید عہد کرنا چاہیے کہ اللہ اسی نماز نہیں چھوڑاں گے. سرکار بڑے مشاہدے بھی دیکھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دوزخ جو مشاہدے بھی کروائے بھی سن لو نا, شانہ تو سنیا جائے نا. حضور فرماتے ہیں ایک ایسے قوم تو گزاریا گیا, ایسی قوم تو گزاریا گیا کہ جنہ دے سامنے حلال گوشت بہترین پکیا ہویا پیا ہے,
اور ایک پاس سے بدبودار تے گندا تے حرام جانوراں دا گوشت ہے، وہ حلال نو چھوڑ کے حرام کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا جبریل کون لوگ نے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے وہ لوگ نے جڑے دنیا تے حلال چھوڑ کے حرام کماندے سن، اج قیامت تک سزا اللہ دے رہا ہے کہ اے حرام کھان تے مجبور نے۔ کچھ لوگ نے جنہاں دی زباناں اگ دی کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہی ہیں۔ پوچھا جبریل کون لوگ نے؟ عرض کیتا حضور جڑے لوگ جھوٹ بول دے سن، اج انہاں دی اور قیامت تک انہاں سزا ملتی رہے گی۔ کچھ لوگ نے جنہاں دے پیٹ بہت بڑے بڑے نے، وہ اٹھا کے چل نہیں سکتے، انہاں دے اژدہے نے، سپ نے، بچھو نے، وہ ڈس رہے نے اور چیخو پکار کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر ان کی ایک چیخ دنیا والوں کو سنا دی جائے تو پورے اہل دنیا بے ہوش ہو جائے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ لوگ نے کہ جڑے حرام مال جمع کردے سن، لوگوں دا مال غصب کردے سن اور کھاندے سن، سزائے ملی قیامت تک اس سے سزا چو گزرتے رہن گے۔ کچھ لوگ ایسے دیکھے جنہاں دے منہ چوں گندی زخماں دی پیپ جاری ہے، یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے وہ لوگ نے جڑے دنیا چ رہ کے شراب پیتے سن، اے بڑے فخن لوگ ہیں۔ بس وہ میرا بیٹا وہ ڈرنکر ہے بھائی، لعنت کائنات دی شراب تے سرکار کریم علیہ السلام نے بلکہ مولا علی سرکار دا فرمان ہے کہ شراب کسی جگہ تے گر جائے تے او مطلب اتو پانی گزر جائے، پھر وہ خشک ہو جائے، پھر اتنے گھاس اگ جائے، بکری کھائے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ اتنی غلیظ ترین شے شراب سارے سریام جناب سٹوراں تے بک رہی ہے اور لوگ جناب پی رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من حاضر خرافات والمغلظات۔ ساڈے کول میڈیکل دے شعبے نے ایک سینئر ڈاکٹر وابستہ تشریف فرمانے، اے شراب فزیکلی طور تے نقصان دے، معدے سوراخ کر دیندی ہے، جگر پھپڑے ختم کر دیندی ہے۔ اس اپنی اکھاں سامنے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جڑے شرابی سن اور بڑی جلدی زندگی دی بازی ہار کے جناب مر گئے۔ اگلا معاملہ اللہ رسول دا ہے، لیکن سزا بڑی سخت ہے، اللہ پاک اس تو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے دیکھ کے جنہاں دے سر پتھراں نال کچلے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، آہو بکا کر دے ہیں، معافی منگ دے ہیں، لیکن توجہ رحمت اس پاسے نہیں ہو رہی۔ جبریل ایک کون لوگ نے عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ لوگ نے جڑے نماز نہیں سن پڑھتے، انہاں دے دماغاں تے سستی سوار سی اور نمازاں سستی کردے سی، قیامت تک انہاں دے سر پتھراں نال کچلے جا رہے اور آہو بکا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں ول توجہ رحمت نہیں فرما رہا۔ رب فرماندا ہے میرے بندے میرا حکم لے کے تواڈے تک پہنچے، تساں حکماں دی پرواہ نہیں کیتی، اج تواڈا رب قیامت تک ہن تواڈی آہو بقا دی پرواہ نہیں کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مشاہدات جنت دے نظارے صاحبو اے کسے تے ختم نہیں ہوندے، زندگیاں ختم ہو جاندیاں۔ سرکار دا ذکر معراج، معجزہ معراج، پھر دے اندر امت ہونے والے انعامات، سبحان اللہ۔ لیکن ایک مقصد ہے کہ سن سبق میں کی ملدا ہے؟ سبق ملدا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شب معراج اللہ دی بارگاہ کے ساڈے واسطے عظیم تے کریم تحفہ نماز لے کے آئے۔ دو انتہائی مکرم تحفے، ایک نماز ہے اور ایک اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، کلام کسے دے منہ دی گل نو کیا جاندا ہے؟ اللہ پاک دی زبان پاک چوں نکلی گلاں نے جس دا نام قرآن پاک ہے۔ اگر میں کہاں من حیث الجماعت کے کتنے بندے جڑے روزانہ ایک پارہ تلاوت کر دیں، شاید ہی کو ہاتھ کھڑا ہو جائے۔ اے ساڈی حالت ہے۔ او قرآن جڑا 23 سال دے عرصے ساڈی ہدایت واسطے نازل ہے، اور اس باڈی اندر جننے بھی ہونے والی خرابیاں تے فسادات نے ان دا علاج واحد حل قرآن ہے۔ جدو جنیوا کانفرنس ہوئی نا کالم بھٹو دور چ ہوئی سی تو اس وقت ایک مسئلہ کھڑا کیتا گیا جی، مسئلہ حل لبن واسطے کہ جو دنیا کو مسائل درپیش ہیں ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے۔ اس وقت ایک عیسائی وزیر قانون سی کسی ملک دا، اور مائک تے آیا، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک کائنات کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ عیسائی اور بد مذہبوں کو نہیں گل گئی، اور جناب اسی پڑھدے کو نہیں، ساڈے گھراں وچ قرآن شریف پہ ہے، ساڈا ٹائم نہیں لگدا پڑھن دا۔ قرآن کھولو، خود پڑھو، بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اگر نہیں پڑھے عمر دا کوئی بھی حصہ سیکھنا شروع کر دیو۔ مسجد امام صاحب کو، خطیب صاحب کو ڈیوٹی تسی 8 گھنٹے کر دیو، 10 گھنٹے کر دیو، 20 منٹ 20 منٹ کر لو، اسی یہ قرآن سیکھنا ہے، تسی ایک آیت مبارکہ سیکھ لو، چند لفظ سیکھ لو، ترتیب چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالی راہ آسان فرمائے۔
قرآن سیکھنا شروع کرو بچوں نے پورے اہتمام دینا صبح خود اٹھاؤ اور انہیں وضو کراؤ تو ثواب ہوئے گا برکت ہوئے گی خود وضو کراؤ بچوں نے مسجد راہ دکھاؤ انگلی پکڑ کے چھوڑو قاری صاحب کے بلا حافظ صاحب کو علامہ صاحب کو پھر جن کو قرآن پڑھا دے انہوں دی اچھی خدمت بھی کرو ٹھیک ہے جڑے ٹیچر دیگر کتاباں پڑھا دے نے انہوں دی اسی مطلب انی فیس دینے ہیں لیکن حافظاں واسطے 200-400 نہیں اچھی خدمت کرو انہوں دی تاکہ خوش ہو کے تواڈے بچوں کو قرآن پڑھان اور تانوں اس دا بھی فائدہ ہوئے گا اور دعا کرنے کی اللہ رزق وچ برکت عطا فرمائے اے چند گلاں سن جناب دے مزاج تے شاید گراں گزرن لیکن میرا حق ہی کرنی ہے اسی قرآن نال پیار کریے نماز نو تحفہ خداوندی سمجھ کے پڑھیے اللہ جاندا پھر لذت ویکھے دے اندر ہے جی علامہ اقبال جڑا کیا نا پرفیکٹ مجھے خبر کیا تھی رکوع کی مجھے کام کیا تھا سجود سے تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں حضور میں تے ہی لبدا رہا کہ جناب قیام کیویں فرمایا ہے آپ نے رکوع کس طرح فرمایا ہے آپ پھر جلسہ کس طرح فرمایا ہے سردہ کس طرح فرمایا تیرے نقش پاکی حضور میں تو نقشے تلاش کرتا رہا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناوندیاں گزر گئی سبحان اللہ اللہ پاک کریم کائنات نبی علیہ السلام دی ذات اقدس نال والہانہ محبت نصیب فرمائے عشق نصیب فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین اسی صلاۃ والسلام پڑھیں گے جی